کو دخل ہے، تو مانا کیا بنے گے؟ صرف اللہ کی مرضی ہے۔ کیا مطلب؟ جو صرف اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اگر وہ زوال پذیر ہو تو صرف اللہ ہی کی مرضی سے وہ زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ مطلب اہل بیت اطہار کو، اولاد رسول کو جو ہم عزت بخش رہے ہیں، ہماری ایکسکلوسیو رائے ہے، ہماری بلا شرکت غیر ہماری یہ مرضی ہے۔ اگر میں اکیلا یہ فضیلت دینے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ 2 4 10 مولانا اگر ناراض بھی ہو جائیں تو ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھ کے کرتے تو پھر زوال مرتبہ میں بھی اس کا دخل ہوتا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، صرف ہماری مرضی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم نے اپنی سول اتھارٹی استعمال کی ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی مرضی کو دخل نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کا کوئی ماتم واتم ہو جائے تو وہ انتہائی نامناسب صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کو صبر دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ابھی اللہ کی مرضی، جس طرح اللہ چاہے، یہ اللہ کی مرضی۔ اب جس وقت دیکھا پروردگار عالم نے کہ فضیلت دینے لگا ہوں اور یہ ساری باتیں میرے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ بدو ذاتی باری میں ممتنع ہے، اب نہیں ظاہر ہوا، پہلے سے پتا ہے، پتا پروردگار کو جب فضیلت عطا کروں گا تو کئی ایک پیٹوں میں درد پڑے گا، اس لیے پہلے ہی کہہ دوں اللہ کی مرضی۔ اب لفظ آل البیت میں لوگوں نے اتنا زور مارا ہے کہ کبھی تو کہا کہ جناب جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے وہی اہل بیت ہے۔ یار میں تم سے درخواست کروں گا وہ حدیث مرفوع پیش کرو جس میں یہ بات موجود ہو کہ آل بیت کے سوا کسی عمل کے ذریعے سے، کسی کوالیفیکیشن کے ذریعے سے، کسی صلاحیت کے ذریعے سے، کسی ریزیڈنس کی وجہ سے، کسی اور عظمت کی وجہ سے اس کو آل بیت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں نہیں پیش کر سکتے ہو۔ ہاں، بخاری کتاب الحج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر، یہ 9واں سال ہجرت ہے اور پوری امت مسلمہ کا سرتاج امیر حج بن کر کے جا رہا ہے۔ مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ہے جو آل مدینہ کا میقات ہے، جہاں سے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مولانا علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری، اب ابہام تو کوئی نہیں رہے گا، فتح الباری شرح بخاری، ابہام تو کوئی نہیں رہے گا۔ آل سنت والجماعت میں آپ اگر یہ پوچھنا چاہیں کہ سنیوں انفیوں میں کس آدمی نے بخاری شریف شرح لکھی ہے، سب سے پہلا آدمی جس نے شرح لکھی ہے اس کا نام ہے بدر الدین عینی۔ عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں میں ہے، اور وہ پہلی شرح ہے کہ انفیوں نے حدیث کے بارے میں قرض اتارا ہے۔ بعد میں کوئی درجن کے ہیر پھیر میں لوگوں نے لکھی ہے، لیکن عینی کی ہوا کو بھی ٹچ کر سکے۔ عینی وہ آدمی ہے کہ عالم اسلام نے آج تک جتنی شروع لکھی ہیں، اس وقت نامی قسم کی شروع میں نے ان 2 سال کے دورہ حدیث میں مطالعہ کی ہیں، مگر مولانا علامہ بدر الدین عینی ایسا پتہ چلا جٹ طیارے پر سوار ہے، اور جس جگہ جا کے دلائل کے بمبارڈمنٹ کرتا ہے نا، تیس کر کے چھوڑ دیتا بدعقیدگی کو۔ جابر آدمی ہے، لکھتے ہیں واقعہ کیا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچے، پیچھے سے جناب حیدر کرار کو سرکار نے اپنے اونٹنی اسبا دے کے بھیجا۔ ذرا صدیق اکبر کا مزاج پاک دیکھیے، کہتے ہیں یار یہ اونٹنی بڑبڑا رہی ہے، میری ہرس میری محبت اس طرح دوڑ رہی ہے جس سے سرکار کی اونٹنی ہے۔ محبت بھی کوئی چیز ہے نا، صدیق اکبر کی صداقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں اونٹنی اس طرح آواز جو ہے میری سرکار کی اونٹنی کی ہے، اور اونٹوں کی آوازوں سے اونٹ پہچانے جاتے ہیں، مگر قربان جائیں صدیق اکبر تیری محبت کی شناسائی کے کہ کتنا عظیم انسان ہے، اونٹنے کی آواز سے کہتے ہیں یہ میری ہرس دوڑ کے کہہ رہی ہے کہ یہ سرکار کی اونٹنی ہے۔ اور جس صدیق اکبر نے اونٹنی کی آواز میں اپنی ہرس وابستہ کر رکھی ہے، اس نے حسن و حسین کے بارے میں اپنی ہرس وابستہ نہیں کی۔ خاتون جنت کی عظمت کے ساتھ اس کی ہرس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جس وقت حضرت حیدر کرارا سامنے ہوئے، پوچھا امیرن ام مامورن، امیر بن کے آئے ہو، امیر حج بن کر کے آئے ہو یا مامور، یا میرے پیچھے چلنے کے غرض سے آئے ہو؟ ان کا مامورن، پیچھے چلنے کے ارادے سے آیا ہوں، امیر بننے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ واہ حیدر کرار، تیری سلامت طبع پر بھی قربان، تو نبی پاک کے یار غار کے تقدس کو دھوبی محسوس کرتا ہے۔ اور آپ کہتے پھر آئے کیوں ہو؟
انہوں نے کہا سرکار نے مجھے بھیجا. کہا میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا آیت کا پتہ تو سرکار کو ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں بتلایا. آئے کیوں ہو؟ کہا مجھے چل کر کے میدان عرفات میں جو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے ہیں ان کے توڑنے کا اعلان کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا سرکار سے پوچھے. واپس آئے. ہے جی علامہ عینی جیسا مضبوط آدمی لکھے تو مزہ ہے نا. اس سے یہ ساری چالاکیاں جو ہے کافور بھی ہو جائیں گی کہ نہیں؟ نیشواد ہر منہ درازے خرقہ پوش، کوئی آگے شاہ لگاتا ہے کوئی پیچھے شاہ لگاتا ہے. سید بننے کا تو اتنا شوق ہے، جس آدمی کا ہاتھ کسی نے چوم لیا اس نے کوشش کی میں باپ کی طرف سے سید ہوں، میں ماں کی طرف سے سید ہوں، میں پڑوسیوں کی طرف سے سید ہوں، میں آب و ہوا کی وجہ سے سید ہوں، میں سیدوں کے گاؤں میں پیدا ہوا سید ہوں، سیدوں کا حل چلاتا رہا ہوں اس لیے سید ہوں، سیدوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں اس لیے سید ہوں. سید ہونے کے تو پھر 100 بہانے بنا لیے. باپ شاہ نہیں ہے، سید نہیں ہے، بیٹا ہے. ایک بزرگ ہیں اس ملک میں وہ شاہ کہلاتے ہیں. تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، میں ایک مرتبہ ان کے پاس تقریر کے لیے گیا. میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ شاہ آپ کیوں لگاتے ہیں، کون سے ساتھ آدمی کا ہم سید نہیں ہے؟ میں نے کہا شاہ اس ملک میں 2 قوموں کے رسوا ہوا تھا. ہندوؤں میں سے ایک قوم تھی سکھ، ان کو شاہ کہتے تھے. مسلمانوں میں سے اولاد فاطمہ کو شاہ کہتے ہیں. آپ کون سے ہیں؟ گھبرائے سخت. میں نے کہا اگر آپ کے باپ کے نام کے ساتھ شاہ دیا تو آپ کیوں لگاتے؟ یہ ہوشیاری کیوں دکھلائی ہے؟ یہ سید بننے کی ٹرائی. یہاں کوئی نہیں جانتا صاحب سید بھی لکھ دیا، یہاں کوئی جانتا ہے صرف شاہ پہ اکتفا کر لیا تو شاہ چلنے لگی. اب پوچھتے صدیق اکبر تیری بیٹی محبوب کبریا کے گھر میں ہے، تو سرکار کا یار غار ہے، پوری امت مسلمہ کا سرتاج ہے، سید بننے کا پروگرام ہے. بخاری ارقبوا محمدن فی آل بیتہ، اور سرکار سے سلوک کرتے وقت نبی پاک کی اولاد، سرکار کی اولاد سے سلوک کرتے وقت سرکار کا بیچ میں دھیان کیا کرو، سرکار کو بیچ میں رکھ کے سلوک کیا کرو. واہ صدیق اکبر کتنا شناسا ہے تو. واپس گئے جناب صدیق اکبر، جا کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ میں نے کہا کوئی نازل نہیں ہوئی. تو پوچھا پھر علی کو کیوں بھیجا کا اعلان کرنے کے لیے؟ کا اعلان تو میں بھی کر سکتا تھا. فرمایا اے علی اعلان یا میں کر سکتا ہوں، یہ میری آل بیت میں سے کوئی کر سکتا ہے. یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس میں یا میں خود اعلان کروں یا میری آل بیت کا کوئی فرد اعلان کرے. اگر تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر آل بیت میں شامل نہیں ہو سکے تو مولانا تم کس چکر میں ہو؟ یاد رکھے علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری یہی مقام مطالعہ کرے، دیکھے کیسا ہے. اور پھر اس بات کو علامہ عینی نے اور صاحب فضل باری نے متعدد مقامات پر دہرایا بھی ہے، جس سے یہ واضح کیا ہے کہ انما یرید اللہ، صرف اللہ کی مرضی ہے. اگر اور کسی کی مرضی کو شامل کرتے تو جب وہ ناراض ہوتا تو پھر اپنی فضیلت بھی وڈرا کر لیتا. کہا اور کسی کی مرضی شامل نہیں کی تو وہ چوں چوں کیوں کرتا ہے؟ جس کا کچھ لیا ہے واپس لے لے. ہم نے صرف اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یاد رکھیں آل اسلام کی یہ تحقیق ہے کہ سیادت خون فاطمہ کا نام ہے. ہاشمی کی رٹ لگاتے پھرتے ہو. وہ ابو لہب کی ساری اولاد ہاشمی ہے کہ نہیں؟ تو ابو لہب کی اولاد ہاشمی ہو کر سیدوں کے برابر کی ہوگی؟ یہ فضیلت تم بانٹ رہے ہو یا خدا اور اس کا رسول بانٹ رہا ہے؟ ہاں سیادت خون فاطمہ کا نام ہے. جناب مولا مرتضیٰ کی 8 بیویاں، 17 بیٹیاں، 14 بیٹے ہیں، لیکن سید صرف وہ ہیں جو خاتون جنت کے بطن سے ہیں، باقی علوی کہلاتے ہیں. اگر بیٹا علی کا ہو کر کے اولاد فاطمہ کا ہم کف نہ ہو تو ہاشمی کو کہاں ہم کف بناتے پھرتے ہو؟ دین سے بے خبری داڑھی لمبی کر دینے سے مولانا نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نام نہیں بتلایا. رحیم کی مرضی ہے، کریم کی مرضی ہے، قہار کی مرضی ہے. کا ذاتی نام اس لیے لیا ہے کہ جتنی صفات ہوتی ہیں ذات